الحق ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب کی جو تعبیر بتائی تھی، وہ تعبیر جب بادشاہ نے سنی تو فی الواقع بادشاہ کے اس دربار میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ اتنی خوبصورت تعبیر اور اتنا صاحب علم آدمی، تو بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ اس قیدی کو باہر نکال کے لے آؤ جس نے اتنی خوبصورت تعبیر بتائی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب قید سے نکالنے کے لیے بادشاہ کے ہرکارے پہنچے تو ان کو یہ ہدایت بھی تھی کہ قیدی کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرنا جس طرح کہ بالعموم قیدیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، بلکہ اس کو اچھے طریقے سے لے آنا تاکہ یہاں آ کر وہ خواب کی تعبیر بتا دے، اور اگر تم نے اس کے ساتھ کچھ سختی کی تو وہ گھبراہٹ کا شکار ہو جائے گا اور وہ خواب کی صحیح تعبیر ہمیں نہیں بتا سکے گا۔ چنانچہ یہاں تلمود اور بائبل، یہ یہودیوں کی یوسف علیہ السلام کو ماننے والوں کی کتابیں ہیں، ان دونوں میں جس طرح یوسف علیہ السلام کے کردار کو پیش کیا گیا ہے اور پھر قرآن حکیم نے اس کے مقابلے میں جس طرح یوسف کے کردار کو پیش کیا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن فی الواقع ان ساری یوں سمجھیں کہ کمزوریوں کو جو یہ لوگ اپنے نبیوں کے اوپر تک ڈالتے رہے ہیں، قرآن نے آ کر ان کو کس طرح صاف کیا ہے۔ بائبل میں یہ ہے کہ جب بادشاہ کے ہرکارے وہاں پہنچے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے آزاد کیا، ان کو بنایا سنوارا، ان کو جس طرح کر سکتے تھے وہ لے گئے بادشاہ کے دربار میں، اور انہوں نے اس کے ساتھ کوئی سختی نہیں کی۔ تلمود میں آیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکالا گیا تو ان کو وہاں کپڑے پہنائے گئے، ان کی حجامت بنوائی گئی، اس کو خوشبو لگائی گئی، اور پھر بڑی شان کے ساتھ اس کو لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ اور بادشاہ کا دربار جو تھا اس میں ایک تخت تھا، اس تخت کے اوپر 7 سیڑھیاں لگی ہوئی تھیں، اور 7 سیڑھیوں کے اوپر جو تخت بچھا ہوا تھا اس کے اوپر بادشاہ بیٹھا کرتا تھا۔ اور اصول یہ تھا کہ کوئی اگر حسب و نسب والا آدمی، شریف آدمی، معزز آدمی بادشاہ سے ہم کلام ہوتا تو وہ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی 6 سیڑھیاں چڑھتا، اور 6 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد وہ بادشاہ سے بات کرتا اور بادشاہ اس سے گفتگو کرتا۔ اگر کوئی نچلی ذات والے انسان بادشاہ سے بات کرتا تو بادشاہ کی بات کرنے کے لیے اس کو اجازت نہیں تھی کہ وہ 7 سیڑھیاں چڑھے، بلکہ وہ زمین پہ کھڑا ہوتا تھا، اور بادشاہ خود اوپر والی 3 سیڑھیاں اتر کر آتا اور وہاں اس کی بات کو سنتا۔ تو یوسف علیہ السلام کو جب کھڑا کیا تو ان کو یوں سمجھیے کہ ایک نیچ اور کم درجے کا انسان سمجھ کر کھڑا کیا گیا، اور جناب یوسف نیچے زمین پر کھڑے تھے اور بادشاہ جو ہے وہ اوپر سے آیا اور اس نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی۔ یہ ان کتابوں کا بھی ہے، یہ ان کا کتاب ہے، یہ بائبل اور تورات جو ان کی کتابیں ہیں اب بھی موجود ہیں۔ قرآن اس کے مقابلے میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا کردار کس طرح پیش کرتا ہے، اس کو سنیں اور ان کتابوں کے اس بیان کو سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن نے کس طرح انبیاء علیہ السلام کی عزت اور وقار اور درجے کا خیال رکھا ہے اور اصلی صورت میں اس کو پیش کیا ہے۔ تو قال الملک، بادشاہ نے کہا ایتونی، لے آؤ اس کو، اتنی اچھی تدبیر بتانے والا جیل میں پڑا ہوا ہے، اور یوسف کا قصہ جو تھا یہ اتنا مشہور قصہ تھا کہ ہم نہیں مانتے کہ اس وقت بادشاہ کو ان کے نام کا علم نہیں تھا۔ ان کی بیگمات میں جس طرح کا طوفان اٹھایا تھا، اور جس طرح وہاں یہ ہلچل مچی تھی، اور جس طرح انہوں نے اپنی بیگمات کی بدکرداری کو یعنی اس کا الزام حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی پر ڈالا تھا، سارے جانتے تھے۔ تو اس نے کہا اس کو لے آؤ، اور فلما جاء الرسول، جب اس کے پاس رسول گیا، یعنی جب اس کے پاس قاصد گیا بادشاہ کا، جب بادشاہ کا قاصد گیا تو قال ارجع الی ربک، حضرت یوسف علیہ السلام نے خوشی کے شادمانے نہیں بجائے کہ میری تو حسرت پوری ہوگی، سال ہا سال سے آپ جیل میں پڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو جیل کی زندگی بچائے نہ دکھائے۔ یہ 1-2 سیاسی معاملات میں ہم جیل کے اندر گئے تو یقین کیجئے کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کس طرح کی زندگی ہے، اور پتہ نہیں یہاں سے کب نکلیں گے، حالانکہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ دفعہ 144 ہے یا اس طرح کے معاملات میں ہم اندر ہوئے ہیں، تو دن دن وہاں کا عذاب ہوتا ہے۔ اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے یوں سمجھے کہ 9 سال، 12 سال، 13 سال جیل کے اندر گزار دیے تھے۔ تو جب ان کو رہائی کا پروانہ ملا تو انہوں نے یعنی خوش ہو کر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا، آپے سے باہر نہیں ہوئے، انہوں نے کہا لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ، میں تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس لیے قال الرسول فرجع الی ربک، اور لوٹ جاؤ الی ربک، اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جاؤ، اپنے بادشاہ کی طرف، اور پہلے یہ مسئلہ حل ہوگا، میرے دامن پر جو تم نے گندگی ڈالی ہے اس کو تم صاف کرو،
پھر میں یہاں سے نکلوں گا. میری بے گناہی میری جو بے گناہی ہے وہ صاف ہو جائے اور اس کی شہادت تمہاری زبان سے میں سننا چاہتا ہوں. یہ تو انہوں نے کہا لوٹ جاؤ تم اور الی ربک کا اپنے بادشاہ کی طرف اور فاسألہ اور اس سے پوچھو ما بال النسوۃ اللاتی کیا حال ہے ان خواتین کا, ان عورتوں کا کیا حال ہے. یہاں پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی بلند اخلاقی کا ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ کہ انہوں نے زلیخا کا نام نہیں لیا اس لیے کہ زلیخا نے ان کو روٹی کھلائی تھی, زلیخا نے ان کو کپڑے پہنائے تھے, ایک عرصے تک ماں کی حیثیت سے وہ اس کو دیکھتے رہے تھے. اور زلیخا کا شوہر جو تھا وہ اس کا محسن تھا, اس کو اس نے اپنے گھر میں پالا تھا. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ پوچھو زلیخا کا کیا حال ہے, نام نہیں لیا, بلکہ ان تمام خواتین کا نام لے لیا تاکہ کسی کا نام اس میں ما بال النسوۃ اللاتی کیا حال ہے ان عورتوں کا قطعنا ایدیہن, کس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ جو اپنے ہاتھ کٹوا بیٹھی تھیں. میرے دیکھنے کے لیے آئی تھیں, ان کے سامنے کیا پھل رکھے گئے تھے اور جب مجھے انہوں نے دیکھا تھا تو اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے. جاؤ اپنے بادشاہ سے جا کر پوچھو کہ ان خواتین کا کیا حال ہے, ان کا کیا معاملہ ہے. پہلے یہ معاملہ واضح ہوگا اور پھر میں تمہاری کوئی بات سنوں گا. اور فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعنا ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم. تم اپنے رب سے جا کر پوچھو. جہاں تک میرے رب کا تعلق ہے, یوسف نے کہا میرا رب تو ان عورتوں کے مکر کو پہلے دن سے جانتا تھا کہ وہ کس طرح کے گل کھلا رہی ہیں, لیکن تم اپنے بادشاہ سے جا کر پوچھو کہ تم نے کیا کیا اور تمہاری عورتوں نے کیا کیا اور تمہارے معاشرے نے میرے ساتھ کیا کیا. یہ بے گناہی بالکل سب کو پتہ تھا کہ میں بے گناہ ہوں, لیکن تم سب نے اتفاق کر کے مجھے جیل کے اندر ڈالا. ہاں جی, اور تمہاری خواتین کو پتہ تھا کہ میں بے گناہ ہوں. انہوں نے اس جرم میں کہ میں نے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا وہ اس کے اوپر راضی رہیں, اور اس معاشرے کو بھی پتہ تھا کہ ایک بے گناہ انسان ہے جو جیل کے اندر 9 سال یا 11-12 سال وہ جیل کے اندر پڑا رہا. معاشرے کے اندر اتنی حس بھی نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر بادشاہ سے کہتے ہیں بس کرو یار, سال ہو گیا ہے, 2 سال ہو گئے ہیں, اس کو آزاد کرو. ہاں جی, اتنا مردہ معاشرہ. لیکن اب اگر وقت آیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس مقام پر لے آیا ہے تو جب تک میرا دامن صاف نہیں ہوگا میں جیل سے نہیں نکلوں گا. اس لیے دعوت دینے والے کے دامن پر اگر اس طرح کے داغ اور دھبے ہوں اس کی بات کو کون سنتا ہے. نبی تو دعوت دینے والا تھا, نبی دعوت دینے والا تھا. اگر اس آلودہ دامن کے ساتھ میں بہر آیا تو میری بات کو کون سنے گا. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس مطالبے پر ان ہرکاروں کو واپس جانا پڑا اور انہوں نے بادشاہ کو جا کر جناب یوسف کی یہ بات سنائی, یہ مطالبہ ان کے سامنے پیش کیا. جناب وہ تو یہ کہتے ہیں, تو اب سنیے, ایک آدمی جس کو جیل سے نکلنے کی اجازت مل گئی ہے, بادشاہ کے ہرکارے پورے اعزاز کے ساتھ اس کو لینے کے لیے جیل میں آ گئے ہیں, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اس لیے کہ ان کے کردار کے اوپر, ان کی سیرت کے اوپر ایک داغ لگا تھا. انہوں نے کہا جب تک یہ داغ نہیں دھلتا اس وقت تک میں جیل سے نکلنے کے لیے تیار نہیں. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں, جب ہرکارے واپس گئے بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا یہ مطالبہ رکھا تو پھر بادشاہ نے کیا کہا انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل کی آیات میں ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو سننے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا